السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات اہل اسلام، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے سورہ نساء کی 156 سے لے کر 159 تک آیات بینات کی روشنی میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے اس پر گفتگو کی ہے، اور اسی سلسلہ کی دوسری جو آیت مبارکہ ہے، آج اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سورہ آل عمران کی 55ویں آیت مبارکہ ہے۔ چونکہ اہل اسلام کا جو منکرین ختم نبوت کے ساتھ اختلاف ہے، ان میں یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا اختلاف وہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا اور پھر دوبارہ زمین پر آنا۔ تو یہ جو دور حاضر کے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، ان سے اصل اختلاف جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا اوپر جانا اور پھر واپس زمین پر قرب قیامت سے پہلے واپس تشریف لانا۔ بہت سی آیات ایسی ہیں قرآن حکیم کی جن کی تفسیر کرتے ہوئے ان لوگوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے اپنی طرف سے، جسے ہم علماء کی زبان میں تفسیر بالرائے کہتے ہیں۔ کوڑوں گل کر نہیں، میرا علم یہ کہنا ہے۔ تو تفسیر بالرائے کے ذریعے بہت سی چیزیں جو امت میں شروع سے چلی آ رہی ہیں، ان میں ایک نیا معنی سامنے دنیا کے رکھتی ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، اس کی روشنی میں چند باتیں آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اور یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ رب کریم نے فرمایا، انی متوفیک، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، ورافعک الی، اور پھر میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ،
اور جو تیرے پیروکار ہوں گے انہیں قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، اور پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے، پھر تم سب میری طرف لوٹ کر آؤ گے تو پھر میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں تم جھگڑتے، جڑی گل تھی لڑتے سو نا آپس میں جھگڑا کرتے سو، پھر وہ بارے میں قیامت والے دن تھوڑا فیصلہ کروں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہیں، اس میں شروع کا جو حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا، اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، متوفی کا۔ اب یہ جو لفظ ہے متوفی کا عربی زبان کے اندر، اس کے حوالے سے جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو عام طور پر جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ میں تجھے وفات دوں گا، میں تجھے وفات دوں گا، متوفی کا۔ ہم بھی یہ لفظ متوفی اردو زبان کے اندر بھی اس کو اکثر استعمال کرتے، متوفی، متوفا، یہ لفظ ہم بھی تو استعمال کرتے ہیں نا اپنی زبانوں کے اندر، عام ہمارے استعمال میں یہ لفظ آتا ہے۔ اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا تھا کہ میں عیسیٰ تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، تجھے وفات دوں گا، ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، پھر میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو یہ لفظ فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب جو باتیں ان کے بارے میں فرمائی ہیں، ان میں پہلی بات کہ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا یا میں تجھے وفات دوں گا، انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، ورافعک الی، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور پھر تیسری بات اور کافروں سے نجات دوں گا، اور پھر چوتھی بات کہ تیرے پیروکاروں کو غلبہ دوں گا۔ یہ چار وعدے اللہ نے فرمائے جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مخالفین قتل کرنے کا ارادہ کرتے۔ یہ چار باتیں اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک بات جس پر پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کہ میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، وَرَافِعُكَ، میں تجھے اٹھا لوں گا، إِلَيَّ، اپنی طرف۔ جتنے بھی مفسرین ہیں جنہوں نے قرآن حکیم کی تفسیر لکھی ہے، دور صحابہ کے بعد سے ایسے چلتے آئے امت کے اندر، مفسرین کی اکثریت اور تمام مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ رافعک سے مراد جو ہے، اٹھائے جانے سے مراد وہ جسم و روح کے ساتھ اٹھایا جائے۔ رافعک کا ترجمہ کسی نے یہ نہیں لیا کہ میں تیرے روحانی درجات بلند کر دوں گا، میں تیرے روحانی درجات بلند کر دوں گا، اللہ اکبر۔ تمام مفسرین نے رافعک سے مراد لیا جسم و روح کے ساتھ اٹھایا جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چار باتیں جو فرمائی، ان میں یہ لفظ رافعک کا، کیونکہ اصل جو اختلاف مخالفین کے ساتھ ہمارا ہے اس میں آپ کا اٹھایا جانا اور پھر دوبارہ زمین پر تشریف لانا، اس بات میں اختلاف۔ جتنے مفسرین ہیں علماء کرام نے وضاحت کے ساتھ تفسیروں میں یہ بات کی، کہا رافعک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اس سے مراد جسم و روح کے ساتھ اٹھایا جانا ہے۔ کسی بھی مفسر نے یہ مراد نہیں لیا کہ ہم تیرے روحانی درجے بلند کر دیں گے، یعنی جس نے بھی بات کی رافعک کا، انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ تمام مفسرین نے رفع جسمانی مراد لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسم و روح کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ ایک یہ بات یہاں آپ حضرات نے، اور یہ واضح طور پہ ایک بات ہمارے ذہن نشین رہے، ہمیں اپنے چونکہ جو عقائد ہیں ہم نے ان کی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارا اپنا معاملہ ہے کہ ہماری قوم، ہمارے لوگ اہل ایمان، اہل اسلام، وہ اس حوالے سے ان کے ذہن کے اندر یہ بات رہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے اس حوالے سے۔
ہمارے اپنے لوگوں کا ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ آ کر ان کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا نہ کرے۔ قرآن حکیم نے سورہ آل عمران کی 55ویں آیت کریمہ کے اندر یہاں جو بات ارشاد فرمائی ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، کہ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا یا تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اور پھر تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ یہ رافعُكَ إِلَيَّ سے مراد رفع جسمانی لیا ہے کہ جسم و روح کے ساتھ اٹھائے گا۔ یہ سب مفسرین کرام نے اس حوالے سے یہ بات واضح طور پہ یہ بات انہوں نے بیان فرمائی۔ تو یہ اٹھائے جانے سے مراد جسم و روح کے ساتھ۔ کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ رافعُكَ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے روحانی درجے بلند ہو جائیں۔ تو یہ ذہنوں کے اندر ایک بات ہمارے اہل ایمان اور اہل اسلام کے رہنی چاہیے، تاکہ کسی موقع پر اگر کوئی شخص آپ کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے نالج اور علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں رفع جسمانی مراد ہے روحانی درجے مراد نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے متوفی کا، کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا۔ لفظ وفات چونکہ آیا تو اس وفات کے معنی سے بھی مغالطہ پیدا کرنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو جی وہ رب کریم فرمایا میں تجھے وفات دوں گا، تو فوت ہو گئے۔ لفظ وفات آیا متوفی کا آیا ہے یہاں، تو اس حوالے سے بھی بعض لوگ اہل ایمان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو جی لفظ متوفی کا جو چاہے زمانہ ہی وفات کا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اس حوالے سے اس آیت کریمہ کے میں انتہائی اختصار کے ساتھ مفسرین کرام نے اس میں دو آراء بیان ہیں۔ لفظ متوفی کا جو ہے، متوفی کا لفظ جو استعمال ہوا قرآن حکیم کے اندر، علماء کرام کی دو آراء ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر علماء نے متوفی کا معنی جو بیان کیا توفا کا، وہ جسم و روح کے ساتھ اٹھایا جانا ہے۔ ایک قول علماء کا اس حوالے سے کہ اکثر علماء کرام یہ بات کہتے ہیں متوفا، یہ جو لفظ متوفی کا استعمال کیا اور توفا، یہ جسم و روح کے ساتھ اٹھایا جانا ہے۔ ایک علماء کرام نے یہ بات بھی لکھی اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت کریمہ کے اندر متوفی کا، اور یہ توفا جو لفظ ہے اس کا معنی حقیقی، اس کا معنی حقیقی اصل، چونکہ عربی زبان کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی معنی، کئی معنی عربی زبان میں۔ ایک لفظ ہے بظاہر اور اس کے 8 10 5 7 معنی بھی علماء لغت میں بیان کرتے ہیں۔ اب کون سا معنی کہاں پر فٹ آتا ہے، سیاق و سباق کیا ہے، گفتگو چل کیا رہی ہے، پیچھے تسلسل کس بات کا آ رہا ہے، آگے یہ کس معنی میں بیان ہوگا، یہ جب ترجمہ کرنے والے ہوتے ہیں مفسرین کرام، اور وہ پھر اس کے حوالے سے اس کی وضاحت ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا۔ اس کا حقیقی معنی، توفا کا حقیقی جو معنی ہے وہ ہے پورا کرنا۔ اب جن لوگوں نے توفا کا معنی پورا کرنا لیا ہے وہ اس آیت کریمہ کے اندر جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو وہ ارشاد فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، یاد کرو جب اللہ نے فرمایا ہے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، کیونکہ اس کا ایک معنی توفا کا پوری عمر تک پہنچنا، پورا کرنا، مکمل کرنا، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، جتنی تیری عمر ہے اس پوری عمر تک میں تجھے پہنچاؤں گا، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، پھر تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ توفا کا معنی صرف وفات نہیں اور بھی معنی مفسرین کرام نے اس کے بیان کیے۔ اللہ اکبر، ایک معنی پورا کرنا، اور اسی طرح قرآن حکیم نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے توفا، وفا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا۔ وفا کا معنی پورے احکام بجا لایا، پورا کرنا، وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، لیکن پورے احکام
بجا لانے کے لیے اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا. اور یہاں قرآن حکیم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی. تو ایک جو اس کا معنی ہے وہ پورا کرنا ہے، حقیقی معنی اس کا ہے پورا کرنا. باقی جب سیاق و سباق سے بات ہوتی ہے پھر مفسرین اس کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہیں. دوسری بات، بالفرض اگر اس آیہ کریمہ کے اندر متوفی کا معنی وفات پانا ہی ہے تو پھر بھی یہ ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں. قرآن حکیم نے اس آیہ کریمہ کے اندر، یہ 55ویں آیہ کریمہ ہے سورہ آل عمران. اب لفظوں پر آپ غور فرمائیں، قرآن حکیم کے الفاظ پر آپ آسانی کے ساتھ غور فرماتے چلے جائیں، بات آپ کے سامنے آ جائے گی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا، اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، حضور کریم علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے، یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ سے کہا، کیا کہا؟ انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، میں تجھے وفات دوں گا. پھر اگلی بات کسی پر رافعو کا الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا. ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، تجھے اپنے پاس اٹھا لوں گا. اگر بالفرض اس کا معنی یہ بھی مراد لیا جائے کہ میں تجھے وفات دوں گا، تو یہاں سے کب یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں نے تجھے وفات دے دی ہے اور میں تجھے وفات دوں گا؟ میں تجھے وفات دوں گا، اس آیہ کریمہ سے یہ بات پھر بھی سامنے نہیں آتی کہ وفات دے دی ہے. فرمایا یہ میں تجھے وفات دوں گا، اور ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے. اللہ نے انہیں زندہ و جاوید، جب یہود نے ان کو قتل کرنے کی سازش کی تو اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا. وہ قرب قیامت سے پہلے زمین پر آئیں گے، وہ 40 سال حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر بھی وہ جائیں گے، پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھی وہ بھر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، پوری دنیا کے اندر امن و سکون ہوگا، حکومت کریں گے. پھر ان کی وفات ہوگی، پھر مسلمان ان پر نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر ان کی تدفین ہوگی. متوفی کا معنی اگر وفات ہی ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں تجھے وفات دوں گا. تو ہمارا بھی اہل ایمان کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ ابھی آسمانوں پر زندہ و جاوید موجود ہیں، دنیا میں آئیں گے، حکومت کریں گے، یہاں عرصہ گزاریں گے، دجال کو قتل کریں گے، باب مدبر کریں گے، نیزہ ماریں گے. یہ ساری باتیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. ایک ایک چیز کی وضاحت حدیث مبارکہ کے اندر اس حوالے سے آئی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کو سمجھنا اور اس کو جاننا اور اس کو ذہن نشین کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کی وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگ شکوک و شبہات اور مغالطے پیدا کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سینسیٹیو ایشو ہے انتہائی. اور چونکہ اسلام کی فاؤنڈیشن اور بنیاد اس عقیدے پر قائم ہے، ہمارے ایمان اور اسلام کی بنیاد اس بیس پر ہے، اس فاؤنڈیشن پہ قائم ہے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری نبی. حضور کریم علیہ السلام کے بعد اب کسی اور نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی صبح قیامت تک کوئی نیا نبی دنیا کے اندر آئے. عیسیٰ علیہ السلام اپنا وقت نبوت کا جو ٹائم ان کا وہ گزار چکے. اب جب وہ آئیں گے رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کی پیروی کریں گے. وہ نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، نیا دین نہیں لے کر آئیں گے، وہ پیروکار ہوں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے. حضور کریم علیہ السلام کی شریعت کی وہ اس پر عمل پیرا ہوں گے، اسی کی تبلیغ کریں گے، انہی تعلیمات کو آگے پھیلائیں گے. تو یہ بات حضرات اس حوالے سے ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا میں تجھے وفات دوں گا، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ میں نے وفات دے دی، دوں گا.
دیکھو یہ کہ وفات کا لفظ آیا، عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو گئے، کیونکہ یہ ایک عقیدہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا، یہ چیز ایک بیان کی گئی اور کہا وہ اصولی تے چڑھایا سی ہونا، وہ کسی طرح بچ نہیں گئے اتوں، وہ بچ گئے، وہ فلسطین تو چلتے چلتے وہ ہندوستان آ گئے، ہندوستان تو کشمیر چلے گئے، سری نگر رہے، وہ 100 کے کنے 100 سال انہوں نے عمر پائی، اتنے ہی پھر فوت ہوئے، انہوں نے قبر سری نگر سے پچھلے 1400 سال سے امت ایک عقیدے پہ چلی آ رہی ہے۔ آج اس کا کوئی بندہ نیا عقیدہ سامنے رکھ دے، بھائی بڑے بڑے امت میں مفسرین محدثین جن کی زندگیاں کھپ گئی قرآن پڑھاتے ہوئے، حدیث پڑھاتے، ان کی بات مانے یا 1500 سال بعد پیدا ہونے والی کی بات مانے؟ تو لوگ مغالطے، شکوک و شبہات، غیر تفسیر بھی رائے کرنا، کوڑوں قرآن کی تفسیر کر دینا۔ میں نہیں کہنا، قرآن حکیم کی تفسیر کے حوالے سے علماء نے فارمول اصول لکھے ہیں، اصول تفسیر پر کتابیں لکھی گئی ہیں، کون سی تفسیر سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد کس کا درجہ ہے، اس کے بعد کس کا درجہ ہے، اس کے بعد کس کا درجہ ہے، اور اسی میں علماء نے یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ بعض لوگ تفسیر بالرائے، کوڑوں تفسیر کر دیں، یہ ایسا یہ بڑا سینسیٹیو یہ قرآن ہے اللہ کا، یہاں مراد کیا ہے، معنی کیا مراد ہے، مفسرین نے کیا کہا، رب کا فرمان کہتا کیا ہے، زندگیاں کھپ گئی علماء کی، قرآن میں غوطے لگاتے ہوئے علماء کی زندگیاں کھپ گئی۔ اب وہ سب پوری امت نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے لے کر آج تک امت ایک عقیدے پر قائم چلی آ رہی ہے اور اسی عقیدے کو بیان کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ آج کوئی بندہ کھڑا ہو کر کہے نہیں جی میں نہیں کہنا، بس تیری گل منیے یا پچھلے نہیں منیے، ٹھیک ہے، یہ بہت سے شکوک و شبہات، اور عیسائی کریمہ کے حوالے سے یہ بات جو ہے وہ بھی ایک کی جاتی ہے۔ دیکھو یہ تھے وفات کا لفظ آ گیا، انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا، بھئی یہ کہاں کہا ہے کہ میں نے وفات دے دی، دوں گا؟ اگر تو معنی وفات ہی لیا جائے تو پھر یہ ہے کہ دوں گا، تجھے اٹھا لیا ہے آسمانوں کی طرف، تجھے بھیجوں گا، تو زمین پہ حکومت کرے گا، دجال کو قتل کرے گا، اس کے بعد تیری وفات ہوگی، اور تیری وفات کے بعد پھر تجھے تیری تدفین ہوگی، تیری جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی، اور بعض روایات کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین ہوگی، وہاں ایک قبر کی جگہ موجود ہے، یہ بھی بعض مفسرین نے یہ قول بھی نقل کیا ہے۔ تو یہ متوفی کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں وفات دے دی تھی، دوں گا، تب بھی ہمارے عقیدے کے خلاف نہیں ہے یہ بات۔ اور توفا کا معنی میں نے کہا کہ پورا کرنا، میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یہ معنی بھی مفسرین کرام نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرات قرآن حکیم نے کئی اور مقامات پر، ایک اور جو آیہ کریمہ ہے، ابھی کل اس پر بات میں ڈیبیٹ چل رہی تھی، وہ میں نے وہ سن رہا تھا، یہ سورہ زخرف کی آیت بینات، اس حوالے سے بھی ایک مغالطے جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اگر اس کا سیاق و سباق اور اس کی ساری چیزیں دیکھی جائیں تو وہ پھر میں انشاءاللہ وہ ایک تفصیلی عنوان ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں کوشش کریں گے کہ اس کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو جو بات میں نے آج جو آیہ کریمہ کی، یہ سورہ آل عمران کی 55ویں آیہ کریمہ ہے، سورہ آل عمران کی، چونکہ یہ بنیادی عقیدہ ہے اور یہ ذہنوں میں بٹھانا ہے۔ اس ملک میں رہتے ہوئے، اس ملک کی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حضرات شاید اس بات سے گھبراتے ہیں، بات کرنے کا انداز درست ہونا چاہیے، بات کرنے کا جو انداز ہے وہ اگر درست ہو، آپ کسی سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ چونکہ ختم نبوت کا نام آتا ہے تو ہمارے بہت سے حضرات جب ختم نبوت کی کوئی بات سنتے ہیں یا عقیدہ تحفظ ختم نبوت کی جب بات ہوتی ہے تو بعض ہم تھوڑا سا اس میں گھبراتے ہیں اس ملک کے اندر بات کرنے سے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس ملک کا قانون ہمیں اپنی آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے، ہم اپنی بات کر سکتے ہیں، اور کسی کو ہمارے اوپر اپنا عقیدہ مسلط کرنے کی کوئی قانون اجازت نہیں دیتا، کوئی جو مرضی عقیدہ رکھے۔ ہم کسی کے بارے میں گالی گلوچ والی زبان کبھی نہیں استعمال کرتے،
نہ ہم اپنے مخالفین کے بارے میں کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی جاؤ جی مار دو جی کٹ دو جی فلانا کر دو. نہیں، علمی دلائل سے آپ اپنی بات دوسرے تک کر سکتے ہیں، یا اپنے لوگوں تک اپنی بات آپ پہنچا سکتے ہیں، ان کو بتائیں، ان کو وضاحت کریں، ان کو سمجھائیں. تو ہمارا الحمدللہ جو حضرات جو عقیدہ ہے اس پر الحمدللہ ہمیں پوری اس سے آگاہی ہونی چاہیے، اور اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو بھی ٹرانسفر کرنا چاہیے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کی انتہائی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے. پچھلی آیات جو تھی سورہ نساء کی تھی، یا آپ جب گھر جائیں موقع ملے سورہ نساء جو ہے اس کی جو یہ 157 156 157 158 159 یہ جو آیات ہیں پچھلے جمعے کا جو بیان تھا وہ ان کے تحت. آج آپ جا کر پڑھیں سورہ آل عمران کی 55ویں آیت مبارکہ، سورہ آل عمران کی 55 جو برس ہے اس کو آپ جا کے پڑھیں، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو میں نے آج کی جو ہماری گفتگو تھی اس میں ایک مختصراً بات آپ حضرات کو، چونکہ جو یہاں یا ویسے سوشل میڈیا کے ذریعے سننے والے لوگ، یعنی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اگر کوئی کسی جگہ اہل اسلام سے ہٹ کے عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا کام ہے، ہمیں اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا، ہم نے اپنے عقیدے کو پروموٹ کرنا، ہمیں اپنے عقیدے کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے. قرآن حکیم کی آیت کریمہ 55ویں آیت کریمہ ہے، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اور یاد کرو جب اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ انی متوفیک، میں تجھے وفات دوں گا. یہ توفا متوفی کا یہ جو توفا ہے اس کا معنی دو معنی اس کے مفسرین نے لکھے ہیں. توفا کا ایک معنی ہے مکمل کرنا، ایک معنی ہے وفات دینا. دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں توفا کے. اگر اس کا معنی پورا کرنا ہو تو پھر معنی یہ ہوگا عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا. اور اگر اس کا معنی وفات دینا بھی کوئی کرے، انی متوفی کا معنی اگر کرے کہ میں تجھے وفات دوں گا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وفات دے دی ہے، تو میں دوں گا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی ان کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا گیا، قرب قیامت سے پہلے آئیں گے، 40 سال حکومت کریں گے، زمین کو عدل سے بھریں گے، اور سکون زندگی ہوگی، پھر ان کی وفات ہوگی، پھر ان پر باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر ان کی تدفین ہوگی. وفات دوں گا. اور کوئی بندہ کو انو یہ کہنا نہ آکھے اگر کوئی وفات انہوں کو جب اللہ کے بندے رچے کہ نہیں ہے نا پھر وفات دے دی تھی. آیت کہتی ہے دوں گا. اور پھر یہ دوسری بات جو ذہن نشین آپ نے اس حوالے سے رکھنی ہے، دوسری بات قرآن حکیم نے اگلی فرمائی وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہ جو رفع ہے نا، رفع اٹھانا، اوپر اٹھانا، کسی بھی مفسر نے قرآن کی جتنی تفسیریں لکھی گئی، جس نے قرآن کی تفسیر اس آیت کی ہے اس نے یہاں مراد رفع جسمانی لیا ہے کہ جسم و روح کے ساتھ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. اچھا کسی بھی یہ نہیں کیا اس آیت کریم وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، کسی نے بھی یہ معنی نہیں بیان کیا میں تیرے روحانی درجے بلند کر رہا ہوں. یعنی یہ بات ذہن نشین رہے آپ کو، رافعُكَ سے مراد سب نے رفع جسمانی لیا ہے، کسی مفسر نے نہیں کہا تیرے روحانی درجے بلند کر رہا ہوں. جتنی تفسیریں لکھی گئی سب نے کہا اس سے مراد ان کا جسم و روح کے ساتھ اوپر اٹھایا جانا. سمپل، زیادہ لمبی چوڑی اور ٹیکنیکل بحث نہیں ہے یہ، میں نے بالکل سادے لفظوں میں دو چیزیں آپ کو آج آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک تو یہ کہ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا. متوفی کا معنی یہ حقیقی معنی جو ہے اس کا، توفا کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا. توفا کا حقیقی معنی پورا کرنا. متوفی کا میں تجھے پوری عمر تک عیسیٰ پہنچاؤں گا. اگر وفات مانا دوسری رائے علماء کی لی جائے
تب بھی یہ ہے میں تجھے وفات دوں گا، اے نہیں آخیا کہ دے دیتی ہے، دوں گا. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، دی نہیں ہے ابھی وہ آئیں گے، اس کے بعد پھر وفات ہوگی، پھر ان کی تدفین ہوگی. یہی اہل اسلام کا عقیدہ ہے. تو الحمدللہ یہ ساری امت اس عقیدے پہ چلی آ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و جاوید جسم و روح کے ساتھ اٹھایا، اور اس پر سینکڑوں حدیثیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی موجود ہیں. آپ نے ایک ایک چیز ان کی بیان کی ہے، کتابیں لکھی گئی اس پر. تو یہ اصل جو دوسری کمیونٹی ہے، مرزائی کمیونٹی، اس کے ساتھ اختلاف اہل اسلام کا جو ہے اس میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا اور پھر آنا، یہ بڑا اہم اختلاف ہے. ان کے دلائل سارے اسی پہ ہیں، وفات مسیح پر، کہ نہیں وہ فوت ہو گئے، وفات پا گئے. جبکہ اہل ایمان کا اور اہل اسلام کا، ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، وفات نہیں ہوئی، اللہ نے زندہ اٹھایا ہے، وہ آئیں گے اور اس کے بعد پھر ان کی وفات ہوگی. وہ زندہ وہ دنیا میں رہیں گے، اور اس پر بہت سی حدیثیں جو ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ جو ہے وہ میں عرض کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ، رب کریم ہمیں جو ہمارے عقائد ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کو یاد رکھنے کی، اور پھر اپنی نوجوان نسل میں اسے پروموٹ کرنے کی، اور بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کی امپورٹنس اپنی نوجوان نسل کو بتانے کی بڑی ضرورت ہے، تاکہ ذہنوں کے اندر یہ بات ہمیشہ موجود رہے کہ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور اہل اسلام کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، اور اسی پر ہم نے قائم مدائم کرنا ہے. اسی قسم کا کوئی شک شبہ کوئی بندہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اب ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء اور بزرگوں کی آراء اس حوالے سے کیا ہے، مفسرین کیا کہتے ہیں، احادیث کیا کہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے درخواست کی. حضرات اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اللہ سب کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرمائے. ہمارے ایک بھائی انہوں نے مسجد کا جو یہ باڈی واش کا ایریا ہے اس کے لیے یہ 200 پاؤنڈ بھیجے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہماری اس بہن کو جنہوں نے اس میں حصہ دیا، یہ 150 پاؤنڈ ہماری ایک اور سسٹر ہیں ان کی طرف سے آیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے. 100 پاؤنڈ